بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس کا حملہ، اسرائیلی فوج کے 6 ٹینکوں سمیت 19 گاڑیاں تباہ، کئی فوجی مارے گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے اسرائیلی فوج پر تازہ حملے میں تقریباً 19 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی فوج کی بٹالین کے ہیڈ کوارٹر پر حملے اور شیبا فارمز کے علاقے میں بٹالین پر ڈرون حملے سے جانی نقصان کا دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ روز بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈز نے لبنان سے اسرائیلی علاقے کریات شمونہ میں 12 راکٹ فائر کیے تھے، جس میں کئی افراد زخمی اور متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئی تھیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اپنے 25 فوجی مارے جانے کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد جنگ کے دوران 7 اکتوبر سے اب تک مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 338 ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حزب اللہ کو کسی بھی غلطی پر قیمت چکانا پڑے گی، اسرائیلی وزیر اعظم نے بڑی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی غلطی پر آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے لبنان پر حملہ کیا تو وہ سب سے بڑی حماقت کا مرتکب ہوگا۔ تمام آپشنز میز پر ہیں اور کسی بھی وقت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حماس کو ختم کرنا ایک ناقابل حصول مقصد ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی میں عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک تباہ کن فوجی حملے جاری رکھیں گے جب تک کہ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کو رہا نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ حزب اللہ کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ امریکہ اس تنازع کو لبنان تک پھیلا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 9,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 3,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری رکھنے کی صورت میں نئے محاذ پیدا ہونے کے خدشات کا اظہار کر دیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے روس کے صدر نے کہا کہ فلسطین اور غزہ پر ٹوٹ پڑنے والی قوتوں سے متعلق ہمارا موقف واضح ہے۔ خون میں لت پت بچوں کو دیکھ کر کوئی بھی آنسو نہیں روک سکتا۔ غزہ میں جاری تباہی پر کوئی پتھر دل ہی خاموش رہ سکتا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے مزید کہا ہے کہ غزہ میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ 23 لاکھ باشندے محاصرے کی وجہ سے خوراک، پانی اور ایندھن اور ادویات کی قلت سے دوچار ہیں۔ مصائب اور خون آلود بچوں کو دیکھتے ہوئے دل بھر آتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ اسرائیل 4 ہفتوں سے فضائی اور زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جنگ بندی کی بین الاقوامی آوازوں کو بھی تل ابیب نظر انداز کر رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت جبر کسی نئے محاذ اور المیہ کو جنم دے سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بلنکن کا دورہ اسرائیل، نیتن یاہو نے عارضی جنگ بندی کا امکان رد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورہ اسرائیل میں کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ کی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی محصور آبادی میں امداد تقسیم کے لیے جنگ بندی پر گفتگو کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اینتھنی بلنکن سے ملاقات کے موقع پر حماس کی جانب سے 241 شہریوں کی رہائی تک عارضی جنگ بندی کا امکان رد کر دیا۔ بلنکن کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں غزہ میں جاری کارروائیوں کے دوران معصوم شہریوں کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ آج سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور قطر کے وزراء خارجہ سے عمان میں ملاقات کریں گے۔ کیا رہے کہ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے تنازع کے خطے میں پھیلنے کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ ابوظہبی میں پالیسی کانفرنس کے دوران بات چیت کرتے ہوئے اماراتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم اس جنگ کے خاتمے کے لیے لگاتار کام کر رہے ہیں، لیکن اس تنازع کے وسیع پس منظر کو
نظر انداز نہیں کر سکتے جو خطے میں کشیدگی کے اضافے کو نقطہ اوال تک لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں اس تنازع کے پھیلاؤ کا خطرہ حقیقی ہے اور اس سے شدت پسند عناصر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نظریات کو بڑھا کر ہمیں تشدد کے دائروں میں دھکیل سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے اور فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، کیونکہ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں سویلینز کی شہادتوں پر عرب دنیا میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس غزہ پر بین الاقوامی کانفرنس 9 نومبر کو ہوگی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان تقریباً ایک ماہ پر محیط ہو چکی جنگ میں اسرائیل کا پہلے روز سے ساتھ دینے والے مغرب ممالک میں سے ایک فرانس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی آبادی کو دی جانے والی اب تک کے امدادی سامان کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ مزید امدادی ضروریات اور مالی وسائل کی فراہمی بھی ایجنڈے پر ہے۔ دوسری جانب فرانس نے بھی امریکی طیارہ بردار جہازوں کے بعد اپنا ہیلی کاپٹر بردار جہاز اسرائیل سے متصل سمندر میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ کانفرنس کی طرح ان ہیلی کاپٹروں کا کام امدادی نوعیت کا ہوگا، خصوصی طبی شعبے میں مدد دینے کے لیے متحرک ہوں گے۔ اس سلسلے میں اسرائیل اور مصر سے بات چیت ہو چکی ہے۔ 9 نومبر کو منعقد ہونے والی اس امکانی کانفرنس میں مختلف ممالک کے ریاستی سربراہان، حکومتی سربراہان اور حکومتی نمائندے شرکت کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اس بین الاقوامی کانفرنس کی رپورٹر سے بات چیت میں تصدیق کر دی ہے۔ کانفرنس میں خطے کے اسٹیک ہولڈرز مصر، اردن، خلیجی ممالک، مغربی یورپ کے ممالک اور گروپ 20 کے رکن ممالک کو بطور خصوصی دعوت دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل امریکی سازش قرار دے دیا۔ روس نے مسئلہ فلسطین و اسرائیل کے حل کے لیے دو ریاستی امریکی مطالبے کو سازش قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو برباد کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے ہٹ کر آباد کاری سے فلسطینی ریاست کا قیام کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ روس کو اس چال اور سازش پر تشویش ہے، جبکہ فلسطینیوں کی نئی جگہ آباد کاری خطے میں امن نہیں لا سکتی۔ اس سے قبل اسرائیل کے دورے پر موجود امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے فلسطینی عوام سے ان کا پیدائشی حق چھینتے ہوئے صہیونیوں کو مقبوضہ علاقے کا مالک قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ میاں والی میں ایئر فورس بیس پر حملہ ناکام، 9 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک فضائیہ کے ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر ایک ناکام دہشت گرد حملہ ہوا، جسے سیکیورٹی فورسز کے بروقت اور مؤثر جواب کی بدولت ناکام بنا دیا گیا۔ اہلکاروں اور اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ غیر معمولی جرأت اور بروقت جوابی کارروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حملے کے دوران PAF کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تاہم پہلے سے گراؤنڈ کیے گئے 3 غیر آپریشنل طیاروں اور ایک فیول باؤزر کو کچھ نقصان پہنچا۔ PAF ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر کومبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل کر کے تمام 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین PTI کی ضمانت بحالی کی درخواستیں 7 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل اور توشہ نیب تحقیقاتی کیس میں چیئرمین PTI کی نیب کیسز میں ضمانت بحالی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر لیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 7 نومبر کو سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری 1 ماہ کی چھٹی کے بعد واپسی پر بینچ میں شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ احتساب عدالت نے عدم پیروی پر چیئرمین PTI عمران خان کی نیب کیسوں میں ضمانت خارج کر دی تھی۔ چیئرمین PTI نے ضمانت بحالی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ 2 رکنی بینچ پہلے 6 کیسز میں چیئرمین PTI کی ضمانتیں بحال کر چکا ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔